अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और न्यू एपिसोड का वेट कर रहे होंगे। तो चलें महरे नीम शब की किस्त नंबर 2 के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। महरे नीम शब अस्कलम ऐना खान, किस्त नंबर 2। हानिया अपने कमरे में जाए नमाज पर बैठी दुआ मांग रही थी कि अचानक उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर अरसल का नाम देखकर उसके मुरझाए हुए चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट खिल उठी। उसने जल्दी से फ़ोन उठाकर कान से लगाया। हेलो अरसल, आप पहुंच गए? लेकिन दूसरी तरफ से अरसल की वो मायूस हंसती हुई आवाज़ नहीं आई, बल्कि किसी अजनबी शख्स की हिचकिचाती और लरजती हुई आवाज़ उभरी। हेलो जी, आप इस फ़ोन के मालिक को जानती हैं? हानिया का मुस्कुराता हुआ चेहरा एकदम सर्द पड़ गया। उसका खून जैसे बर्फ हो गया। वो फौरन खड़ी हो गई। जी जी हाँ, वो मेरे शौहर हैं। आप कौन बोल रहे हैं? अरसल कहाँ है? बीबी, हाईवे पर इन लड़कों की गाड़ी का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया है। एक ट्रक ने सामने से हिट किया है। गाड़ी के परखचे उड़ गए हैं। हालत बहुत खराब है। हम इन्हें एम्बुलेंस में करीबी अस्पताल लेकर जा रहे हैं। आप लोग जल्दी वहाँ पहुँचें। ये सुनते ही हानिया के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसके हाथ से फ़ोन छूटकर फर्श पर गिरा। उसके कानों में तेज साएं साएं बजने लगी। सांस हलक में अटक गई। आंखों में आंसू उमड़ आए। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। उसे अपने सुने लफ्ज़ों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई। अरसल! हानिया की ये दर्दनाक चीख सुनकर बेगम अजदत और बाकी घरवाले दौड़ते हुए कमरे में आए। हानिया फर्श पर बैठकर ज़ारों कतार बिलक बिलक कर रो रही थी और उसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल पा रहे थे। क्या हुआ हानिया, सब खैर है? बेगम अजदत ने हानिया के हाथ अपने हाथों में थामते हुए फिक्रमंदी से पूछा। अम्मी, अम्मी अरसल हॉस्पिटल, एक्सीडेंट। उसका वजूद बुरी तरह काँप रहा था और लरजती आवाज़ के साथ सिर्फ इतना ही अल्फाज बोल पाई। शादी का वो घर जहाँ कुछ देर पहले ढोलक की थाप पर रौनक लगी थी, वहाँ एकदम मौत का सा सन्नाटा छा गया। जैसे ही ये खबर अरसल के घर पहुंची तो दोनों खानदानों पर कयामत टूट पड़ी। मेहंदी के जोड़ों और रेशमी लिबासों में मलबूस लोग सजे सजाए घरों को छोड़कर फिक्रमंदी से अस्पताल की तरफ भागे। किसी को अपने तन बदन का होश नहीं था। फिक्र थी तो सिर्फ अरसल की, जिसे कल बारात लेकर आनी थी और वो अब अस्पताल के बेड पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। अस्पताल का कॉरिडोर इस वक्त किसी मातम कदे का मंजर पेश कर रहा था। सफ़ेद लाइट्स के सर्द और बेरहम रोशनी में फिनाइल और ताज़ा खून की मिली जुली बू मौजूद थी। अरसल के बूढ़े वालिद अस्पताल की दीवार से टेसर टिकाए सिसक रहे थे। उनकी सफ़ेद दाढ़ी पर गिरते बेतहाशा आंसू दाढ़ी को भिगा चुके थे। उनकी तरफ उठने वाली हर एक आंख में अफसोस और हमदर्दी आया थी। एक बूढ़ा बाप जो कल शान से अपने बेटे की बारात ले जाने वाला था, जो कई दिनों से बारात ले जाने की तैयारी में मसरूफ था, वो अब अस्पताल में खड़ा अपने बेटे के लिए बिलक बिलक कर रो रहा था। वहीं हानिया पीले माइयों के जोड़े में हाथों पर गहरी मेहंदी सजाए अस्पताल के ठंडे फर्श के एक कोने में गुमसुम बैठी थी। कानों में मुसलसल अरसल की आवाज़ गूंज रही थी। आंखें फत्तर हो चुकी थी। वो मुसलसल सामने ऑपरेशन थिएटर के सुर्ख बल्ब को देख रही थी। वक्फे वक्फे में वो अपनी मेहंदी लगी हथेलियों को देखती और अपने वजूद को संभालने की कोशिश करती, लेकिन हर बार ही अरसल के ख्यालात उसके जहन की स्क्रीन पर आ जाते। या अल्लाह, मेरे अरसल को ठीक कर दे। वो तो मुझसे मिलने का कह के गया था। उसने कहा था वो घर पहुंचकर कॉल करेगा, लेकिन उसकी कॉल आई भी तो। इस बार फिर उसके आंसुओं का बांध टूटा और वो ज़ारो कदार रोने लगी।
اتنے میں اچانک آپریشن تھیٹر کا بھاری دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ ڈاکٹر باہر آئے۔ ڈاکٹر کو باہر آتا دیکھ سب ڈاکٹر کے قریب آئے، اس امید کے ساتھ کہ ڈاکٹر کوئی اچھی خبر دیں گے، لیکن ڈاکٹر نے افسوس کے ساتھ اپنے سر سے سرجیکل کیپ اتارا اور انتہائی بوجھل دل سے ارسل کے والد کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر کے تاثرات ارسل کے والد کے دل کو ڈبا رہے تھے کہ ارسل کے والد نے تڑپ کر ڈاکٹر کا کوٹ پکڑ لیا۔ ڈاکٹر صاحب، میرا بیٹا، وہ ٹھیک ہے نا؟ میرا ارسل کیسا ہے؟ ڈاکٹر نے نظریں جھکا لیں، آنکھوں میں افسردگی صاف ظاہر تھی۔ آئی ایم سو سوری۔ اندر موجود لڑکوں میں سے 2 شدید زخمی ہیں، لیکن ارسل عزیز، ان کے سر پر بہت گہری چوٹ آئی تھی اور اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی ان کا بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا۔ ہم نے اپنی پوری کوشش کی، لیکن ہم انہیں نہیں بچا سکے۔ سوری، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ نہیں، ارسل کی ماں کے حلق سے قیامت خیز چیخ نکلی کہ وہ وہیں ہسپتال کے فرش پر بیٹھ گئیں۔ پورا کوریڈور چیخو پکار کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ ایک جوان اولاد کے جانے کا دکھ ہر آنکھ اشک بار کر چکا تھا۔ ارسل کے والد کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ جس بیٹے کو انہوں نے اتنی شان سے پالا، جس کی ہر خواہش پوری کی، جسے اپنے مضبوط کندھوں پر بٹھا کر دنیا دکھائی، اب اس ہی بیٹے کا جنازہ اٹھانے کی ہمت ان کے بوڑھے کندھوں میں کہاں تھی؟ وہاں موجود اجنبی لوگ بھی بوڑھے ماں باپ کو اور اس سجی ہوئی دلہن کو دیکھ افسوس ہی کر رہے تھے، جنہوں نے چند گھنٹوں میں اپنا سب کچھ کھو دیا تھا۔ ہانیہ، جو فرش پر بیٹھی تھی، ڈاکٹر کے الفاظ سنتے ہی جیسے اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ وہ بجلی کی تیزی سے کھڑی ہوئی اور ڈاکٹر کی طرف بھاگی۔ اس نے ڈاکٹر کا بازو دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا۔ اس کی آنکھیں وحشت سے پھیلی ہوئی تھیں اور وہ دیوانہ وار سرنفی میں ہلا رہی تھی۔ نہیں ڈاکٹر، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارسل مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ ابھی چند گھنٹے پہلے ہی تو میری اس سے بات ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ صبح بارات لے کر آئے گا۔ آپ پلیز دوبارہ اندر جائیں، اسے چیک کریں، اسے سانس آئے گی، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کوشش کریں، خدا کے لیے کچھ کریں۔ وہ مجھے یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اس نے وعدہ کیا تھا، وہ مجھے کبھی رونے نہیں دے گا۔ نہیں، وہ اپنا وعدہ نہیں توڑ سکتا، نہیں توڑ سکتا وہ اپنا وعدہ۔ ہانیہ ڈاکٹر کے سامنے گھٹنوں کے بل فرش پر گر گئی اور پاگلوں کی طرح رونے لگی۔ ڈاکٹر نے انتہائی ہمدردی سے جھک کر ہانیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، خود کو سنبھالیں، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے اپنی پوری کوشش کی، لیکن اب یہی حقیقت ہے اور آپ کو یہ قبول کرنا پڑے گا۔ اللہ آپ کو صبر دے۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ ہانیہ کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح گرے۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھی رہ گئی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا اور ہاتھوں پر لگی مہندی اب اسے اپنے خون کی طرح لگ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ دوبارہ کھلا اور 2 وارڈ بوائے ارسل کے مقرر وجود کو اسٹریچر پر ڈال کر باہر لائے، جسے سفید چادر سے ڈھکا گیا تھا۔ جیسے ہی اسٹریچر باہر آیا، ارسل کے بھائی اور والد اس سے لپٹ گئے۔ ہانیہ لڑکھڑاتی ہوئی کھڑی ہوئی اور اسٹریچر کی طرف بڑھی۔ اب کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس تڑپتی ہوئی دلہن کو روک سکے۔ ہانیہ نے کانپتے ہاتھوں سے ارسل کے چہرے سے سفید چادر ہٹائی۔ سامنے ارسل کا وہی چہرہ تھا جس سے ہانیہ کو بے پناہ محبت تھی، اس کا وہی ہنستا مسکراتا ارسل، لیکن اب اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند تھیں۔ چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا اور اس کی پیشانی پر خون کا گہرا نشان تھا۔ ہانیہ نے اپنے دونوں مہندی رچے ہاتھ ارسل کے گالوں پر رکھ دیے۔ ارسل، ہانیہ کی آواز ایک ہلکی سی سرگوشی کی طرح نکلی، جیسے وہ اسے نیند سے جگا رہی ہو۔ اٹھو نا ارسل، دیکھو میں آ گئی ہوں، تمہاری ہانی آ گئی ہے۔ تم نے تو کہا تھا نا کچھ نہیں ہوگا۔
تم جلدی گھر پہنچ جاؤ گے۔ کہاں چلی گئے ارسل؟ ارسل میری جان، خدا کے لیے آنکھیں کھولو۔ تم میرے ساتھ ایسا مذاق کیسے کر سکتے ہو؟ مجھے یوں تنہا چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہو؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے ارسل، پلیز اٹھ جاؤ۔ اس وقت ہانیہ کسی چھوٹے بچے کی طرح ارسل کے سامنے منتیں کر رہی تھی، لیکن جب ارسل کی طرف سے کوئی حرکت نہ ہوئی تو سچ اور تلخ حقیقت ہانیہ کے ذہن پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگی کہ اب وہ کبھی اس کی آواز نہیں سن پائے گی، وہ کبھی اٹھ نہیں پائے گا۔ اس کا ارسل اس سے بہت دور جا چکا ہے۔ اس نے ارسل کے اس بے جان برف جیسے سرد سینے پر اپنا سر رکھا اور ایک ایسی گہری، وحشتناک اور دردناک چیخ ماری جس نے اسپتال کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ پاگلوں کی طرح ارسل کو پکارتی رہی، یہاں تک کہ اس کا اپنا سانس اکھڑنے لگا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا اور وہ ارسل کے وجود پر ہی سر رکھے بے ہوش ہو کر گر گئی۔ باہر افق پر آہستہ آہستہ سورج طلوع ہو رہا تھا۔ یہ وہی دن تھا جب ہانیہ کی بارات آنی تھی، جب اس کے گھر سے شہنائیاں بجنی تھیں، لیکن اب منظر بالکل بدل چکا تھا۔ ہانیہ اپنے ہی گھر کے ایک اندھیرے کونے میں مائیوں کے اسی پیلے جوڑے اور سفید چادر اڑے گھٹنوں میں سر دیے پتھر کی مورت بنی بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی مہندی ابھی تک تازہ تھی، لیکن اس کی زندگی کے سب سے خوبصورت رنگ ہمیشہ کے لیے اڑ چکے تھے۔ باہر گلی میں لوگوں کا ایک ہجوم تھا، فضا میں شدید غم و افسوس چھایا ہوا تھا، اور ارسل کا سفید کفن میں لپٹا جنازہ اٹھ رہا تھا۔ جہاں سے چند گھنٹوں بعد اس کی بارات گزرنی تھی، وہاں اب اس کا جنازہ گزر رہا تھا۔ ہانیہ کی پہلی محبت، اس کے سارے خواب ہمیشہ کے لیے مٹی کے تلے دفن ہونے جا رہے تھے۔ وہ شخص جو اس کو دیوانوں کی طرح محبت کرتا تھا، جس نے اسے جینا سکھایا تھا، جس نے اسے ایک مضبوط انسان بنایا، جس نے ہانیہ کو خواب دیکھنا سکھایا، وہ آج اس سے بہت دور جا چکا تھا، کہیں دور مٹی تلے دفنا دیا گیا تھا، اور ہانیہ دوبارہ ایک خالی وجود، خالی ہاتھ، بے بس کھڑی اپنی خوشیوں کو ماتم میں بدلتے دیکھ رہی تھی۔ ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر چہرہ مایوسی سے ڈوبا ہوا ارسل اور ہانیہ کی قسمت پر افسوس کر رہا تھا۔ سینز ٹو بی کنٹینیوڈ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔